میں شہانہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میرات النساء پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو خداوند یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں سلام پہنچے۔ اسی طرح آج ایک نئے کردار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو کردار ہے کلام مقدس میں سے لیا گیا بتسبا نامی ایک عورت کے توسط سے سیکھیں گے، اور جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہماری بہن پاسٹر غزالہ شفیق موجود رہی ہیں، آج بھی ہمارے اس پروگرام میں پاسٹر غزالہ شفیق کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہن بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتی ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں، میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، اور آج بھی جو کردار ہم نے چوز کیا ہے کلام مقدس میں سے، یقیناً اس سے ہماری جو سوچوں میں نئے پہلو اجاگر ہوں گے۔ ہم بہت کچھ اس کردار سے سیکھنے والے ہوں گے جو کہ بتسبا نامی ایک عورت ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہن آپ ہمیں کچھ بتائیں، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ بائبل مقدس میں ہمیں ان کا ذکر کہاں ملتا ہے۔ تھینک یو شہانہ۔ میں بھی اپنی طرف سے تمام ناظرین کو خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں سلام پیش کرتی ہوں۔ شکر ہے کہ آج پھر ہم سلامتی میں خداوند کے سبب سے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ بتسبا خاتون ایک ایسی خاتون بائبل مقدس میں جس کا نام تو لیا جانا چاہیے تھا حضرت داؤد کے ساتھ، جس کا نام تو اسی طرح لوگوں کی زبانوں پہ، ایمانداروں کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا جیسے حضرت سلیمان کا ہے۔ یہ پروگرام میرات النساء خواتین کی حیثیت کو معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور توانا بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں آج چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بتسبا کے کردار کو سیکھتے ہیں تو یہ بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں کہ حضرت داؤد کے کردار سے سب واقف ہے۔ بتسبا حضرت داؤد کی بیوی، اور حضرت سلیمان کا نام بہت بلند پایا نام، یہ ان کے فرزند تھے۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ان کے نام تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن بتسبا جو ایک بادشاہ کی بیوی بنی، ایک بادشاہ کی ماں بنی، اس کا نام کیوں ہر ایک کی زبان پہ کیوں نہیں ہے، یا اس کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ بھی ہم اسی معاشرتی احتسال کا شکار ہوتی ہوئی بتسبا دکھائی دیتی ہے جو آج کا معاشرہ ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ کلام مقدس کی ہر زندگی، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ دوسرے کردار ہیں، وہ معاشرے سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں۔ بتسبا کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے کہ معاشرتی چیزوں کو لے کر اس عورت کے کردار کو اجاگر کرنے کی بجائے یا اسے ایک ماڈل بنانے کی بجائے اس کو پیچھے کر دیا گیا۔ بتسبا کا مطلب ہے قسم یا عہد کی بیٹی۔ جو قسم یا عہد کی بیٹی کا درجہ رکھتی ہو اور اس سے ہمیں واقفیت نہ ہو تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بتسبا کا ذکر آپ کو بائبل مقدس میں پہلا سلاطین اس کے پہلے باب میں ہمیں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بتسبا کا کردار ہمیں دوسرا سیموئل اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت سے آنورڈ اس کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں سے بیان مل جاتا ہے۔ پھر پہلا تواریخ اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت یہ اس کے اولاد کے بارے میں ہے، اور پہلا تواریخ ہی اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت جو اس کی دوسرے شوہر سے جو اولاد تھی اس کے بارے میں بھی ذکر ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ بہت اہم بتسبا کا کردار ہے، لیکن میں ابھی بیان نہیں کروں گی، پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر میں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ دیٹ از ریئلی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے۔ تو یہ ہیں بتسبا بائبل مقدس میں، اور پھر بتسبا کا کردار ہمیں مل جائے گا
नए अहदनामा में मत्ती की इंजील, खुदावंद यस्सु मसीह का नसबनामा। ये हैं चंद हवाले जहाँ जहाँ आप बत्सबा के किरदार को देखेंगे। जी प्लीज़। जैसा कि बहन अभी आपने बताया कि उनका नसबनामा जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह के नसबनामे में मिलता है मगर जब कि वो कलाम मुक़द्दस में से अगर हम देखते हैं तो वो एक गुनाहगार ख़ातून की हैसियत से सामने आई हैं, जैसा कि उनका पास्ट था। और अगर हम इस मुआशरे से उन्हें रिलेट करते हैं तो औरत चाहे कितनी ही पारसा क्यों ना बन जाए, मगर जब उसका पास्ट किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो किसी नए ख़ानदान में जा चुकी हो, अगर वहाँ पर ज़रा सी इस बात की भिनक भी पड़ जाती है कि इसका पास्ट थोड़ा करप्ट था या कुछ उससे माजी में गलतियाँ हुई हैं, तो उसका फ्यूचर चाहे वो बहुत पाक साफ़ हो चुकी हो, गलतियों कोताहियों से भी बाज आ चुकी हो और अपने आप को तब्दील भी किया गया हो, मगर ये मुआशरा जिसमें हम रहते हैं वो एक मर्द को तो माफ़ कर देता है, मगर एक औरत को जो है वो माफ़ करना तो दूर की बात, उसको देखना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो अपने आप को बदल चुकी हो। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि इनका ज़िक्र मिलता है खुदावंद यस्सु मसीह के नसबनामे में, तो इनके नसबनामे में इनका नाम कैसे हो सकता है? मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम ईमानदारों से भी ये दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ पहले तो अपनी करेक्शन कर लें। ये आप हवाला दे रही हैं बत्सबा की ज़िंदगी के उस पहलू की तरफ, दूसरा शमूएल 11 बाब 3 आयत से, जो इसकी ज़िंदगी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है बत्सबा की ज़िंदगी में, उसका रेफरेंस दे रही हैं। ये वो वाक़या है कि हज़रत दाऊद बादशाह वक्त है और जंग पे उन्होंने लोगों को भेजा है और फ़रागत के वक्त में वो उठे हैं, टहलते टहलते वो छत पे चले जाते हैं और छत पर से जब निगाह करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं तो उन्हें बत्सबा नहाती हुई नज़र आ जाती हैं। बत्सबा एक बहुत खूबसूरत ख़ातून थी। दाऊद एक बादशाह था, वो नबी भी था। उसके दिल में लालच आया, उन्होंने कासद भिजवा के, अब जहन में रखिए कि बादशाह वक्त की बात हो रही है, उसने इस एक घरेलू औरत को, घर की 4 दीवारी में बंद औरत को, एक मजबूर औरत को, एक सिमटी सिमटाई ख़ातून को बादशाह वक्त अपने दरबार में बुला लेता है और फिर वो उसके साथ हम आगोश होता है और वो हामला हो जाती है, उसे घर भेज दिया जाता है। जब वो दाऊद बादशाह को इस बात का पता चलता है, ये सारा वाक़या आप दूसरा शमूएल उसका 11वां बाब 3 आयत से ऑनवर्ड पढ़ सकते हैं। वो बताती है कि वो हामला है और दाऊद बादशाह फिर यहाँ तक जुल्म इनकी इंतहा होती है कि वो उसके हस्बैंड हित्ती ओरिया को मरवा देते हैं और जब वो उसका हस्बैंड मर जाता है तो ये उसे अपने घर ले आते हैं और अपनी बीवी बना लेते हैं। ये गुनाह की वो भयानक तस्वीर है जो बाइबल मुक़द्दस जो कुछ हुआ उसको बयान करती। शायद इसका इल्म तो दाऊद नबी को था, सिर्फ हज़रत दाऊद नबी को था या बत्सबा को था या खुदा की ज़ात को था, लेकिन आज हम ये सारा वाक़या पढ़ते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगी कि 2 बेसिक डॉक्ट्रिन्स को हम यहाँ पर एड्रेस कर लें, क्योंकि कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी कोई गुनाह नहीं कर सकता। बाइबल मुक़द्दस की वाज़े तालीम है, बिल्कुल वाज़े तालीम है कि हर शख्स गुनाहगार है और खुदा के जलाल से महरूम है। अंबिया हैं, पैगंबर हैं, वो भी इंसान हैं और उनसे भी ख़ताएँ होती हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस का क्लियर बयान है कि गुनाह की मज़दूरी मौत है, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह में हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल होती है। उन्होंने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। तो बाइबल मुक़द्दस ये जो खुदा का कलाम है ये एक आईना है। आईने को आप ये नहीं कह सकते, जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप आईने को ये नहीं कह सकते कि मेरे चेहरे पे जो तिल है
وہ دکھائی نہ دیں، یہ مجھے اچھا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے. آپ کو لاکھ ناپسند ہو، آئینے نے وہ دکھانا ہے آپ کو. بائبل مقدس ایک آئینہ ہے، یہ خدا کی ذات کا ایک رخ دکھاتی ہے کہ خدا پاک ہے، اور انسان کا رخ دکھاتی ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے. تو جو کچھ انسان کرتا ہے بائبل مقدس اسے ریکارڈ کرتی ہے. یہ بتسبا کا واقعہ اور اس طرح کے 2-4 واقعات بائبل مقدس میں موجود ہیں جس کو بنیاد بنا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں غلط باتیں، اس میں گندی باتیں ہیں. ایک مثال سے میں واضح کرنا چاہوں گی کہ ایک جگہ پہ ایک شادی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، تو مہمانوں میں سے ایک خاندان کے پرس سے، ایک خاتون کے پرس سے 1000 روپیز نکال لیے گئے. اب وہاں پہ پوچھا جائے تو کس سے پوچھا جائے کہ آپ نے 1000 روپے نکالے ہیں؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال وہ خاندان، شادی ختم ہوئی، وہ چلا گیا. اب کسی کو نہیں پتا کہ پیسے کس نے نکالے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو وہ شادی کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ویڈیو آپ کو پتہ ہمیشہ 5-7 دن 10 دن کے بعد آتی ہے. تو جب وہ ویڈیو گھر میں پہنچی اور لوگ لگا کر دیکھ رہے ہیں، تو ویڈیو اور کیمرے کا کام ہے ہر چیز کو ریکارڈ کرنا. اس نے کوئی رعایت نہیں کرنی کیمرے سے، کیمرے نے آپ کے ساتھ کہ یہ چیز دکھانی، یہ چیز نہیں دکھانی. وہ جو کچھ اس کی نظر میں آئے گا سب ریکارڈ کرے گا. جب وہ شادی کی ویڈیو لگائی گئی تو اس ویڈیو میں پتہ چل گیا کہ دور پیچھے کوئی خاتون اس خاتون کے پرس سے پیسے نکال رہی تھی. ریکارڈ ہو گیا. خدا کی ذات بھی اوپر بیٹھی اسی طریقے سے انسان کے ہر ایک قول و فعل کو ریکارڈ کرتی جاتی ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام ہماری تربیت کے لیے محفوظ کیا گیا ہے. اگر خدا صرف اچھا ہی اچھا دکھاتا جائے اور انسان کی گناہ کی حالت نہ دکھائے تو پھر ہم تربیت پذیر نہیں ہو سکتے. یہاں جو ایک اور خوبصورت بات ہے کہ داؤد نبی سے گناہ تو ہو گیا، گناہ کبیرہ ہوا، کوئی اس کی اگزامپل نہیں ملتی کہ ظلم سے ظلم. اس میں بتسبا کا کوئی قصور نہیں ہے. بتسبا ایک عام خاتون ہے اور بادشاہ وقت کے دربار میں اسے بلایا گیا. وہ چیخے بھی چلائے بھی، یہ کون بادشاہی محلوں میں اس کی چیخ و پکار کو سنے گا؟ اس کی تو داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. وہ تو ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم اس چیز کو بھی ضرور میں اپنے ناظرین کے نوٹس میں لانا چاہوں گی، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب داؤد نبی سے یہ گناہ ہو گیا اور خدا نے ناتن نبی کو بھیج کر ان پر اس گناہ کو آشکار کیا، تو داؤد اکڑا نہیں ہے. داؤد نبی نے کوئی اس پہ ڈھٹائی نہیں دکھائی. اس پر جیسے ہی گناہ آشکار ہوا اسے خدا نے تنبیہ کی. داؤد نبی کا زبور 51 زبور جو ہے وہ اس کی اس فریاد کا، اس آہ و نالہ کا، اس رونے کا، اس کو وہ پست حالی کا بیان کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ پھر خدا کے آگے اپنے آپ کو پست کیا اور معافی مانگی خدا سے. بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم زبور 51 کی پہلی 3 آیات یہاں ضرور پڑھتے جائیں تاکہ ہم جب بتسبا کے کردار کے بارے میں مزید سیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے خاوند سے جب وہ ابھی بیوی نہیں تھی تو نادانستگی میں جو گناہ ہوا تھا اس نے معافی مانگی، پھر اس کو برکت ملی ہے. زبور 51، زبور 51 اس کی صرف پہلی 3 آیات میں چاہوں گی کہ میں پڑھ دوں تاکہ ضرور آپ گھر میں موقع ملے تو اس کو پورے زبور کو پڑھیے. ہاں جی، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. پورا زبور ہے، داؤد نبی نے بہت خدا سے معافی مانگی اور کہا کہ خدا میرے اندر سے اس گناہ گار دل کو نکال اور اثر نیا پاک دل میرے اندر پیدا کر. پھر انہوں نے اس کو بیوی کے طور پر بہت عزت دی اور خدا نے بھی بتسبا کو وہ مقام بخشا جو وہ معاشرے کی آپ بات کر رہی ہیں. اب میں معاشرے کے
تمام مردوں سے اور بہنوں اور عورتوں سے بھی یہ بتسبا کے کردار کو سامنے لے کر ایک اہم پہلو کو بیان کرنا چاہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بتسبا کے نام کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کمزوروں پر نگاہ کرتا ہے، خدا گناہ گاروں کے پر ترس کھاتا ہے، خدا پست حالوں کو اٹھاتا ہے اور بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ خدا کی سوچ اور ہماری سوچ بہت فرق ہے۔ یہ عورت جو ظلم رسیدہ ہے، جو ناتواں ہے، جو معاشرے سے دھتکاری ہوئی ہے، جس پر اتنا ظلم ہو گیا، لیکن خدا نے اس کی بے کسی اور بے بسی پر نگاہ کی اور اس کو وہ مقام بخش دیا کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام آ گیا۔ یہاں پر میں چاہوں گی کہ ہم متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 12ویں آیت، مرکز کی انجیل 2 باب اس کی 17 آیت، لوکا کی انجیل 5 باب 31 آیت، جس میں خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، اگر راست بازوں کے لیے نہیں ہے۔ خدا تو گناہ گار کو ہی گناہ سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے بتسبا کو گناہ سے پاک کیا، پست حالی سے پاک کیا، اس بے بسی اور بے کسی کی حالت سے پاک کیا اور وہ مقام بخشا کہ وہ اس کے نسب نامہ میں جگہ پا گئی۔ تو بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر یہاں جو سیکھنے کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی لڑکی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا معاشرے کے کسی ظلم و ستم کا جو شکار ہو بھی گئی ہے، اس کے اپنے بھی اسے جینے نہیں دیتے۔ تو ایسے وقت میں بہنوں سے، خواتین سے کہوں گی کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ کو معاف کرتا ہے، اور ہمیشہ بائبل مقدس میں بے شمار نئے عہد نامہ میں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی اناجیل اگر آپ پڑھیں تو بہت سی ایسی خواتین یسوع مسیح کے پاس آئیں، خداوند یسوع مسیح نے انہیں بیٹی کا درجہ دیا، انہیں کہا کہ جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اور یہاں تو بتسبا نے گناہ بھی نہیں کیا تھا، گناہ ہوا تھا داؤد نبی سے اور انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی۔ تو آپ اٹھیں، ایک نارمل زندگی جو خدا نے آپ کو بخشی ہے اس کو اختیار کریں، اور مت کبھی، کیونکہ خدا کبھی ماضی کو یاد نہیں کرتا، وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو لکھا ہے کہ وہ دھو ڈالتا ہے اور دوبارہ کبھی یاد نہیں کرتا۔ تو آپ بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کی معافی مانگیں اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو پیوست کریں۔ خدا آپ کو اپنی بیٹی بنائے گا اور اپنی بارگاہوں میں وہ بلند مقام بخشے گا جو اس نے بتسبا کو بخشا تھا۔ بہت اچھی بات بہن آپ نے سکھائی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب انہوں نے شادی کی اور ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئیں، تو یہ بھی بتائیں کہ وہ کس لحاظ سے اچھی بیوی ثابت ہوئیں اور ان کی اولاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔ ہاں جی، میں ضرور بتاؤں گی۔ جب وہ بیوی بنی ہے تو وہ ایک اتنی مضبوط اصحاب کی زندگی کا ساتھی ثابت ہوئی ہیں داؤد نبی کی، کہ ان کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، ان کی بادشاہی شاہی تخت کو چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی، اور اس بغاوت کو ناکام بنایا بتسبا نے۔ یہ ایز اے بیوی اس نے ایک بہت پازیٹیو کردار پلے کیا، نہ صرف داؤد بادشاہ کی زندگی میں بلکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی زندگی میں ایک بہت اہم اس کا کردار ہے۔ اور پھر بطور ماں ہوتے ہوئے سلیمان بادشاہ کو بادشاہی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب اولاد ہوتی ہے تو دوسرے بچے بھی بیچ میں چاہتے ہیں، وہ سمجھتے یہ تو شاید صحیح بادشاہ نہیں بن رہا، ہم صحیح ہیں۔ تو اس کے ساتھ سلیمان بادشاہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ تو بتسبا نے اپنے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنانے میں بھی اہم اور حتمی کردار ان کا تھا، اور پھر بتسبا نے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں جگہ پا کر بنی اسرائیل کی تاریخ کو مکمل کیا۔ یہ اس کی زندگی کی وہ جاندار پہلو ہیں جو آج ہم سب کے لیے بطور مثال زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم ان کو اپنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ بہن آپ نے بتایا کہ وہ ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی رہ چکی ہیں، تو کیا آپ ہمیں وہ دونوں حوالے پڑھ کر بتا سکتی ہیں مجھے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو، تاکہ ہماری اور اچھی طرح سے رہنمائی ہو سکے؟ میں پہلا سلاطین پہلا باب اور اس کی
5ਵੀं आयत से पढ़ूँगी। तब हजीत के बेटे अदूनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़ें तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी ना कहकर आर्जुदा किया कि तूने ये क्यों किया है। और वो बहुत खूबसूरत भी था और अबी सलूम के बाद पैदा हुआ था। और उसने जूरिया के बेटे योआब और अबीयातर काहन से गुफ्तगू की, और ये दोनों दुनिया के पैरों होकर उसकी मदद करने लगे। लेकिन सदूक काहन और यहूयदा के बेटे बनाया और नातन नबी और समई और रई और दाऊद के बहादुर लोगों ने अदुनिया का साथ ना दिया। और अदुनिया ने भेड़ें और बैल और मोटे मोटे जानवर जहलत के पत्थर के पास जो ऐन रजल के बराबर है ज़िबा किया, और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों की और सब यहूदा के लोगों की जो बादशाह के मुलाजम थे दावत की। पर नातन नबी और बनाया और बहादुर लोग और अपने भाई सुलेमान को ना बुलाया। तब नातन ने सुलेमान की माँ बत्सबा से कहा, यहाँ अब इसका किरदार आता है, क्या तूने नहीं सुना कि हजीत का बेटा अदुनिया बादशाह बन बैठा है और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आके कि मैं तुझे सलाह दूं ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तू दाऊद बादशाह के हजूर जाकर उससे कह कि ए मेरे मालिक, ए बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। बस अदुनिया क्यों बादशाही करता है? और देख, तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे बाद आ पहुंचूंगा और तेरी बातों की तस्दीक करूंगा। सो बत्सबा अंदर कोठरी में बादशाह के पास गई, और बादशाह बहुत बूढ़ा था और शोनमीत अभिषाक बादशाह की खिदमत करती थी। और बत्सबा ने झुककर बादशाह को सिजदा किया। बादशाह ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, ए मेरे मालिक, तूने खुदावंद अपने खुदा की कसम खाकर अपनी लौंडी से कहा था कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। पर देख, अब तो दुनिया बादशाह बन बैठा, और ए मेरे मालिक बादशाह, तुझको इसकी खबर नहीं। उसने बहुत से बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें ज़िबा की हैं, और बादशाह के सब बेटों और अबीयातर काहन और लश्कर के सरदार योआब की दावत की है। पर तेरे बंदा सुलेमान को उसने नहीं बुलवाया। लेकिन ए मेरे मालिक, सारे इसराइल की निगाह तुझ पर है, ताकि तू उनको बताए कि मेरे मालिक बादशाह के तख्त पर कौन उसके बाद बैठेगा। और वरना ये होगा कि जब मेरा मालिक बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं और मेरा बेटा सुलेमान दोनों कसूरवार ठहरेंगे। वो हनूज़ बादशाह से बात कर ही रही थी कि नातन नबी आ गया, और उन्होंने बादशाह को ख़बर दी कि देख, नातन नबी हाज़िर है। और जब वो बादशाह के हजूर आया तो उसने मुंह के बल गिर कर बादशाह को सिद्धा किया, और नातन कहने लगा, ए मेरे मालिक बादशाह, और वही क्या तूने नहीं फरमाया कि मेरे बाद अदुनिया बादशाह और वही मेरे तख्त पर बैठे? क्योंकि उसने आज जाकर बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें कसरत से ज़बा की और बादशाह के सब बेटों और लश्कर के सरदारों और अबीयातर काहन को दावत की है। और देख, वो उसके हजूर खा पी रहे हैं और कहते हैं कि अदुनिया बादशाह जीता रहे। पर मुझ पर तेरे खादम को और सदूक काहन और यहूयदा के बेटे बनाया, और तेरे खादम सुलेमान को उसने नहीं बनाया। क्या ये बात मेरे मालिक बादशाह की तरफ से है? और तूने अपने खादमों को बताया भी नहीं कि मेरे मालिक बादशाह के बाद उसके तख्त पर कौन बैठेगा? तब दाऊद बादशाह ने जवाब दिया और फरमाया कि बत्सबा को मेरे पास बुलाओ। सो वो बादशाह के हजूर आई और बादशाह के सामने खड़ी हुई। बादशाह ने कसम खाकर कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर तरह की आफत से रिहाई दी, कि सचमुच जैसी मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम तुझसे खाई, यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद बादशाह होगा और वही मेरी जगह तख्त पर बैठेगा, और सचमुच मैं आज के दिन वैसा ही करूँगा। ये वो बयान है जब एक ख़ातून, एक माँ, एक बीवी हिकमत और दानाई से बादशाह के हजूर जाती है और उसके बेटे को उसका तख्त दिलाती है। और सुलेमान बादशाह जो है वो खुदावंद के मंसूबा के अंदर शामिल था, और सुलेमान बादशाह को ही खुदा ने मुकर्रर किया था कि वो खुदा की हैकल को ताबीर करे। और अगर बत्सबा सियासी तौर पर और जो उस वक्त का दस्तूर था उससे आगाह ना होती तो वो खुदा के इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता।
تو یہ اس ماں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہ اپنے بیٹے کو اس کا تخت دلانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس نے صرف اپنی حکمت پر بھروسہ نہیں کیا، ناطر نبی جو کہ اس وقت بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس نے اس کا ساتھ لیا، یعنی خدا کا ہاتھ تھاما۔ نبی جو ہے وہ خدا کی رہنمائی کرتا، اس نے خدا کا ہاتھ تھاما تاکہ اپنے بیٹے کو خدا کے منصوبے کی تکمیل کے پورا کرنے کے لیے اس تخت پر بٹھا سکے۔ یہ اس کا سیاسی کردار ہے کہ وہ کس قدر با اثر خاتون تھی بادشاہ کے دربار میں۔ اور پھر ایک ماں ہوتے ہوئے جب اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بن جاتا ہے، اور فرعون کی بیٹی سے کہا جاتا ہے، جب وہ شادی کر رہا تھا تو اس نے نصیحتیں کی ہیں، ساری تو نہیں لیکن میں کچھ پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ امثال 31 باب، سب بیٹی بیٹیوں کے لیے شادی کا ایک اہم تحفہ، لیمول بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائی۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظر مان کر پایا کیا کہوں، اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہ کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال، اور بادشاہوں کو، اے لیمول بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں، مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جاں ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ تھینک یو سسٹر غزالہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور نئے کردار کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔